الذنوب جميعا صدق الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سلام کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی جناب میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. حافظ ہمارے لیے وسیلہ نجات بنائے. انتہائی عزت و احترام کے لائق محترم جناب حاجی محمد عارف صاحب عمرے پہ جانے سے پہلے فرمانے لگے کہ 11ویں شریف پر اگر آپ حاضری دے دیں تو میں نے عرض کیا کہ شاید محفل میں آتا تو اور بات ہوتی اور بات ہوگی، لیکن اب جب آپ حرمین میں جا رہے ہیں تو آپ حرمین سے واپس آئیں گے تو ہم ان آنکھوں کو دیکھ لیں گے جو حرم کعبہ کو اور روضہ رسول کی جو زیارت سے مشرف ہوئی ہیں. اس لیے کہ دین تو نام ہی نسبتوں کا ہے، دین تو نام ہی نسبتوں کے احترام کا ہے، اور ہم اہل سنت تو ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، ان گلیوں کا بھی احترام کرتے ہیں اور اس شہر کا بھی احترام کرتے ہیں، اور جو اس شہر سے ہو آئے ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے شہادت عطا فرمائی ہوتی ہے. حضران گرامی دھیان دیں، آج کی محفل 11ویں شریف کی نسبت بھی ہے، اور ابھی آپ نقیب محفل سے شب برات اور شعبان کی فضیلت بھی سماعت کر رہے تھے. چند باتیں میں بھی عرض کر دیتا ہوں. اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ امید ہے انشاءاللہ چند باتیں قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے لے آؤں گا. اس
لیے کہ سارے کام تو اللہ کی توفیق ہی سے ہوتے ہیں، اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اپنی بات کو یہاں سے آگے بڑھاؤں گا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ، اس میں دو باتوں کا اہتمام کرو۔ پہلی بات جو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اس میں اپنی نیتوں کو پاک کرو، اس میں اپنی نیتوں کو صاف کرو۔ اور دوسری بات جس کا حکم دیا گیا کہ اس مہینے میں اہتمام کرو، اپنے جسم کو صاف رکھو، اپنے جسم کو پاک رکھو۔ حضرات گرامی، آپ نے بہت سی روایات سنی، بہت سی احادیث سنی شعبان کے حوالے سے، شب برات کے حوالے سے، لیکن جس وقت یہ بات ہم جانتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ اس طور خاص نیت کو بھی صاف کرو، جسم کو بھی صاف رکھو، ان دونوں باتوں کا اہتمام کرو، میں سوچنے لگ گیا کہ مولا یوں تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و حدیث سے 18 لاکھ مسائل اخذ کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے انما الاعمال بالنیات، تو میں اس کلمے سے 18 لاکھ مسائل کو اخذ کر لیتا۔ یعنی نیت اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ نیت تو ہمیشہ درست ہونی چاہیے، لیکن مصطفیٰ کریم نے بطور خاص کہا شعبان کے مہینے میں نیت کو صاف کرو، نیت کو پاک کرو، جسم کو پاک رکھو، جسم کو صاف رکھو۔ میں سوچنے لگ گیا کہ مولا اس میں راز کیا ہے؟ مدینے کے تاجدار فرما رہے ہیں شعبان میں نیت کو بطور خاص صاف کرو، اس لیے کہ رسول کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان شہری، حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کا مہینہ؟ فرمایا کہ ہاں شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب شعبان حضور کا مہینہ، یا رسول کرم، یا رسول رحمت، آپ کا یہ مہینہ کیوں ہے؟ اس میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، جس میں موت کا فیصلہ ہوتا ہے، جس میں رب ذوالجلال خود اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اور گویا رب ذوالجلال اس مہینے کی ایک رات میں خود فیصلہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت نصیب کرتا ہے، رزق دیتا ہے، جس کی جو حاجت ہوتی ہے وہ حاجت عطا کرتا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تم میرے بن جاؤ، رب سب کچھ تمہیں عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا شعبان الشہری، یہ جو شب برات کو لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں، اس کو لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، اس کو لیلۃ البرات اس لیے کہتے ہیں بیزاری کی رات، دوزخ سے بیزاری کی رات، آگ سے بیزاری کی رات، عذاب سے بیزاری کی رات۔ برادران گرامی، اور لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں کہ برکتوں والی رات، رحمتوں والی رات۔ مدینے کے تاجدار فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو عذاب قبر سے بچ جاؤ، شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، تم اپنی نیت کو خالص کر لو۔ مدینے کے تاجدار
کر دو، اللہ رب العالمین تمہیں آگ سے بھی عذاب سے نجات عطا فرما دے گا، اور اللہ رب العالمین تمہیں رحمتوں سے بھی نواز دے گا۔ شعبان شہری، حضور نے کہا شعبان میرا مہینہ، اور اصل میں یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ظاہر ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ بہت ساری باتیں سنتے ہیں کہ جی یہ چیز بھی کرنی پڑے گی، یہ چیز بھی کرنی پڑے گی، اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، ان اصولوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو شعبان کی 15ویں شب ہے اس میں فیصلہ کرتا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان سوچتا ہے کہ میں گھر بناؤں گا، باغات لگاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اور شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی موت کا پروانہ جاری کر رہا ہوتا ہے، اس کی موت کا پروانہ جاری کر رہا ہوتا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو پچھلے شب برات میں موجود تھے، آج موجود نہیں ہیں۔ تو اس رات فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، میرے امتیوں جتنا مجھ سے تمہارا تعلق اس مہینے میں مضبوط ہو جائے گا، جتنا تم مجھ پر درود و سلام پڑھو گے، سمجھو تمہارا ٹکٹ بھی پاس ہو جائے گا۔ گویا رسول کریم علیہ السلام نے بطور خاص کہ بجٹ والی رات والے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، اس لیے کہ سچی بات تو یہ ہے اولیاء کرام کی بعض کا چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی بڑی حکمت ہے، اور بظاہر جملے خود مختصر سے ہوتے ہیں لیکن ان میں مفہوم بہت وسیع بپا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے بھی یہاں انہوں نے بھی یہ کہا جی عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، یہ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے۔ برادران گرامی، اگر کوئی یہ کہے کہ میں اپنی نمازوں کی بنا پر بخشا جاؤں گا، میں اپنے روزوں کی بنا پر بخشا جاؤں گا، میں اپنے اس کام کی بنا پر بخشا جاؤں گا، میں اپنے تقوی کی بنیاد پر بخشا جاؤں گا، تو یہ کام بڑا مشکل ہے۔ اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ نمازیں پڑھنی چھوڑ دو، بندے کا کام ہے کوشش کرتے رہنا، فرائض کی ادائیگی کرتے رہنا، لیکن اس کے باوجود بھی امید اسی کی ذات پہ رکھنا، یقین اسی پر رکھنا کہ رب کریم اپنے محبوب کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے گا۔ اس لیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اور آج کی اس محفل کے لیے میں نے آیت بھی یہی پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، محبوب آپ فرمائیے، قل کا مطلب ہوتا ہے فرمائیے، کہیے۔ اب قرآن مجید میں کتنے مقامات ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خود نہیں فرمایا کہ لوگوں اور آگے حکم دیا، بہت سارے جگہوں پر قرآن مجید نے خود بھی کہا، مثلا قرآن مجید نے یہ کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، اور آگے حکم صادر فرما دیا۔ بعض مقامات پر آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو قرآن مجید میں آئے گا یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں۔ بعض مقامات پر بغیر یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا کے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں۔ لیکن درجنوں مقامات ایسے ہیں کہ مالک کائنات نے کہا قل، محبوب آپ فرمائیے، محبوب آپ فرمائیے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ بہت سی حکمتیں ہوں گی، لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب لوگوں کو پیغام دینے کے لیے
بات بتانے کے لیے میں وسیلہ تجھے بنا رہا ہوں. آپ سمجھے نہیں؟ رب ہے وہ قدرتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے. وہ چاہے تو ڈائریکٹ خطاب کرے، وہ چاہے تو انڈائریکٹ خطاب کرے، لیکن رب ذوالجلال نے کہا کہ اس حکم دینے کے لیے محبوبہ میں وسیلہ تجھے بنا رہا ہوں. اور آپ فرمائیے، قل آپ فرمائیے. اب جب حضور کو کہا کہ آپ فرمائیے تو آگے حکم کیا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں. میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، بندے سارے کس کے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں اونچی نام لے. اللہ کا نام لینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کا نام ہے، ذکر ہے، تو آپ اگر اونچی بھی لے لیں گے فرق کچھ نہیں پڑے گا. بندے سارے کس کے ہیں؟ اللہ کے. لیکن قرآن کی اس آیت میں رب کیا فرما رہا ہے؟ قل یا عبادی الذین، محبوب فرمائیے اے میرے بندو. ہم کہتے ہیں بندے اللہ کے، رب کہتا ہے محبوب فرماؤ میرے بندو. کیا عبادی الذین، میرے بندو. اس میں حکمت کیا ہے؟ میں آگے بڑھ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. آگے ہے اسرفوا علی انفسہم. آپ نے یہ بات بڑی مشہور سنی ہوگی کہ رسول کریم علیہ السلام علم کا شہر ہے، اور یہ حدیث ہے. اور علم کے شہر کا دروازہ کون ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. ایک شخص آیا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس، اور اس نے کہا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو میں چند سوالات آپ سے کروں. اس لیے کہ علم سیکھنے کے بھی اپنے آداب ہوتے ہیں کہ پہلے آپ استاد سے اجازت لو، پہلے اجازت طلب کرو. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ ہاں سوال کرو جو تم سوال کرنا چاہتے ہو. سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ مہینوں میں جتنے بھی مہینے ہیں ان سب میں رحمتوں والا مہینہ کون سا ہے جس میں بے پناہ اللہ کی رحمتیں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا وہ مہینہ جس میں رب نے قرآن نازل کیا، یہ سب سے زیادہ اللہ کی رحمتوں والا مہینہ ہے. اس شخص نے دوسرا سوال کر دیا. اس نے کہا حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ قرآن مجید کی ہزاروں آیات ہیں، 6666. اعلیٰ حضرت کا قول دوسرا ہے. تو کہا کہ قرآن مجید کی اتنی آیات ہیں، تو آپ ارشاد فرمائیں کہ قرآن مجید کی ہر آیت ہی رحمت والی ہے، لیکن سب سے زیادہ رحمت والی، وسعت والی آیت کون سی ہے؟ اب جس وقت اس نے یہ سوال، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ وہ سوال کرنے والے بتاؤ تو صحیح، یہ سوال تم نے کسی اور سے بھی کیا ہے؟ بتاؤ، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، لیکن مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ سوال تم نے کسی اور سے بھی کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں میں نے یہ سوال حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے ابن عباس سے بھی کیا تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے ساحے میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے. حاجی صاحب آپ ابھی کعبہ کے جلووں کو دیکھ کے آئے ہیں، اور ابن عباس کوئی کہاں بیٹھ کر سکھاتا ہے، کوئی کہاں بیٹھ کر تدریس کرتا ہے، کوئی کہاں بیٹھ کر علم کے انوار بانٹتا ہے، لیکن ابن عباس پہ قربان چاہے وہ کعبہ کے ساحے میں بیٹھتے ہیں، ان کی نگاہوں میں کعبہ ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں. اس سائل نے کہا کہ ہاں میں نے یہ سوال ابن عباس سے بھی کیا تھا. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ابن عباس نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ کہا ابن عباس حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے. حرم کعبہ میں بیٹھ کر کے ابن عباس نے کہا تھا سل علیًا لأنہ اعرف باسرار القرآن. ابن عباس نے کہا تھا یہ سوال تم نے
ہیں۔ اور پھر اس موقع پر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں مصطفیٰ کی نگاہوں کا صدقہ قرآن تو وہ زیادہ جانتا ہے جس کو پتا ہو قرآن کی آیت سردی میں نازل ہوئی، گرمی میں نازل ہوئی، اور سفر میں نازل ہوئی، یا حضر میں نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی، یا مدینہ میں نازل ہوئی، یا مکہ کے راستوں پر نازل ہوئی، یا بدر میں نازل ہوئی، یا احد میں نازل ہوئی۔ پھر مولا علی کہنے لگے مصطفیٰ کی نگاہوں کا وسیلہ قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں علی جانتا ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں علی جانتا ہوں، قرآن کی الحمد سے لے کر والناس تک ہر آیت کا علم علی کو ہے کہ وہ کہاں پر نازل ہوئی۔ ابن عباس نے بھی کہا تھا سل علی، یہ سوال کرنا تو علی سے کرو، لأنه أعرف بأسرار القرآن، قرآن کے رازوں کو سب سے زیادہ وہ جاننے والے ہیں۔ اب جس وقت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے وسعت والی آیت وہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ والی آیت آپ نے پڑھی سورہ زمر کی۔ اب جس وقت مولا علی نے پڑھی نا تو سوال کرنے والے نے بھی یہ آیت پڑھی اور اس نے کیوں پڑھ دیا اس کو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ مولا علی نے کیسے پڑھی تھی؟ مولا علی نے کیوں پڑھی تھی؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ میں آپ کو فرق بتاتا ہوں، اس میں فرق کیا ہے۔ الذین کے بعد مولا علی نے سٹاپ کیا تھا، اور جس وقت سائل نے پڑھی تو اس نے سٹاپ نہیں کیا، وہ رکا نہیں، اس نے یوں ہی پڑھ دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ مولا علی نے کہا یوں نہ پڑھو، یوں پڑھو قل یا عبادی الذین۔ اس نے کہا حضرت قواعد تو یہ ہیں، اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، وہ بات کرنے لگ گیا۔ مولا علی نے کہا بھلے قواعد کیا ہے، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں یہ یوں پڑھو، اس لیے کہ میں نے جب مصطفیٰ سے سنی تھی تو حضور نے یوں ہی پڑھا تھا، مصطفیٰ نے اس کو یوں ہی پڑھا تھا۔ اور پھر مولا علی نے آگے سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یوں پڑھنے میں معنی کیا بنتا ہے؟ یوں پڑھنے میں بھائی صاحب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے کہا کہ معنی کیا بنتا ہے؟ انہوں نے کہا جس وقت الذین پر سٹاپ کرو گے تو پھر معنی یہ بنے گا کہ اس میں رب ذوالجلال جو بشارت سنا رہا ہے وہ نیکوکاروں کو صرف نہیں ہے، تقوی والوں کو نہیں ہے، بلکہ جو گناہ گار ہیں، جو خطا کار ہیں، جو سیاہ کار ہیں، جو اپنی زندگی کو آلودہ کر چکے ہیں، جو اپنی زندگی کو میلا کر چکے ہیں، جن کی صبحیں خراب ہو چکی ہیں، جن کی شامیں خراب ہو چکی ہیں، جن کی راتیں ویران ہو چکی ہیں، مولا کائنات نے کہا وہ میری دہلیز پر آ جائے، میرے محبوب مدنی تاجدار کی دہلیز پر آ جائے، اور محبوب بھی کہہ دے یا عبادی الذین، مولا یہ میرے ہیں۔ جس وقت مصطفیٰ نے کہہ دیا یہ میرے ہیں تو رب کہے گا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ محبوب کو محبوب نے جس کے بارے میں کہہ دیا یہ میرا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ حضران گرامی گویا اس میں گناہگاروں کو بشارت ہے کہ آؤ تو صحیح دہلیز مصطفیٰ پر، آؤ تو صحیح ذرا چوکھٹے مصطفیٰ پر۔ آپ یہ نہ کہنا کہ شاید خطیبانہ رنگ میں نے صرف جملے کہہ دیے کہ آؤ مصطفیٰ کی چوکھٹ پر۔ حضران گرامی قرآن اٹھاؤ، ہم اہل سنت کا یہ الحمدللہ امتیاز ہے کہ ہم صرف شعر و شاعری ہی نہیں کرتے، قصے کہانیاں نہیں سناتے، ہم مصطفیٰ کے سینے پر نازل ہونے والا قرآن سناتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ نساء اٹھائیے، والا کائنات نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جاؤک محبوبہ وہ آپ کی آستان پہ آ جائیں، آپ کی آستانے پہ آ جائیں، آپ کی دہلیز پہ آ جائیں۔ اور جس وقت کوئی شخص مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور
یا عبادی الذین، مولا یہ تو میرا ہے، مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، یہ تو میرا ہے۔ تو رب کائنات کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے کہا کہ یہاں سٹاپ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس میں گناہگاروں کو بشارت ہے۔ سمجھ میں گھڑی اس لیے بار بار دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا وقت پر ہی گفتگو کو سمیٹنے کی۔ مجھے کہا تو 8:45 سے 8:45 تک ٹائم، تھوڑا ٹائم تو مجھے لیٹ ملا، لیکن میں جو باتیں کہنی ہیں انشاءاللہ میں اپنے وقت ہی میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اس لیے میں اس انداز سے چل رہا ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اب جب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے یہ آیت بتائی تو پھر آپ نے کہا کہ اے سوال کرنے والے تم جانتے ہو رسول کریم علیہ السلام پر یہ آیت کب نازل ہوئی؟ نہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور آپ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ تھا، 6 رمضان المبارک۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ ذنبی اکبر و اعظم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان بھی بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، رمضان کی آمد ہے نا۔ تو آپ نے شب برات کی بہت باتیں سن لی مجھ سے پہلے، ارادہ میرا وہی تھا کہ شب برات ہی کی فضیلت، لیکن میں نے کہا وہ باتیں آپ سن چکے ہیں۔ تو یہ شعبان میں رمضان کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، رمضان کی اہمیت، یعنی استقبال رمضان، پہلے سے لوگوں کو تیار کرتے رمضان المبارک کے لیے۔ بلکہ ایک موقع پر رسول کریم علیہ السلام، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں اگر رات کے پچھلے پہر میں کوئی اٹھ کر کے اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جائے، وہ ہاتھ باندھ کر کے جب کھڑا ہوگا اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یعنی صرف سحری کے لیے نہ اٹھیے بلکہ اٹھ کے 2-4 رکعت نفل بھی پڑھیے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی نا، تو محفل میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، بھائی محفل میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ ایسے ایسے سارے لانے لگے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی طرف دیکھا، اب ظاہر محفل میں کوئی اس طرح مسلسل سارے ہلا کے بیٹھے، ظاہر جو سامنے بیٹھا اس کی نظر میں تو سارے ہوتے ہیں، کون نیچے سر کر کے بیٹھا ہے، کون ادھر منہ کر کے بیٹھا ہے، اس لیے کہ ویسے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں خطبہ سنتے ہوئے سنت کیا کہ خطبہ جب ہو رہا ہو تو خطیب کی طرف دیکھا جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے عربی خطبہ، لوگ ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فقہا نے لکھا، نور الہدیٰ کے مصنف نے لکھا یتوجہ الامام، اس وقت خطیب کو دیکھنا، یہ طریقہ ہے، نیچے سر جھکا کے نہیں، گویا خطبہ ہو رہا ہو، قرآن و حدیث بیان ہو رہا ہو، اس وقت خطیب کی طرف دیکھنا، یہ سنت ٹھہری۔ تو اب جس وقت محفل کے اندر ایک شخص نے سارے لایا تو لوگ اس طرف متوجہ ہوئے، کہتے کہ رسول کریم علیہ السلام نے بھی اس کی طرف توجہ فرما دی۔ جب حضور رحمت عالم علیہ السلام نے بھی توجہ فرمائی تو رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں یہ بات پسند نہیں آئی؟ تمہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں نے کہا رمضان کے رات کے پچھلے پہر میں کوئی بندہ اپنے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، 2 رکعت پڑھ لے اور گناہوں کی معافی طلب کرے تو رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں آئی؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بات تو بڑی پسند آئی ہے،
لیکن میں منافقوں سے بڑا تنگ ہوں، میں منافقوں سے بڑا تنگ ہوں۔ یہ آپ جانتے ہیں منافقت کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے، فوراً سے فتویٰ صادر کرتے ہیں فلاں تو منافق ہے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، اس طرف اس وقت نہیں بڑھتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں منافقوں سے بڑا تنگ ہوں کہ اس طرح تو رات کے پچھلے پہر میں وہ بھی اٹھ جائیں گے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ اس نے کہا نوید بھائی، اس نے کہا میں منافقوں سے بڑا تنگ ہوں۔ مصطفیٰ کریم نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے کہا ڈر نہیں، گھبرا نہیں، اللہ کسی منافق کو رمضان کے پچھلے پہر میں اپنے حضور کھڑا ہونے کی توفیق ہی نہیں عطا کرے گا۔ کسی کو توفیق ہی نہیں ملے گی کسی منافق کو کہ رات کے پچھلے پہر میں رمضان المبارک سحری کے وقت اٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے۔ فرمائیے توفیق تو اس کو ملے گی جس پر رب کی کرم کی نظر ہو جائے گی، رحمت کی نظر ہو جائے گی، اور اللہ کی نظر تو اسی کی طرف ہوتی ہے جس کی کسی بندہ خدا کی نظر ہو جائے۔ حضران اکرامی، حضور نے کہا کسی منافق کو تو یہ توفیق ملتی ہی نہیں ہے کہ وہ رمضان کے وقت سحری میں اٹھ کر کے خدا کے حضور کھڑا ہو جائے۔ برادر، رمضان مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، گناہگاروں کی معافی کا مہینہ، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میرا گناہ۔ حضور نے کہا اللہ سے معافی مانگ، وہ معاف کر دے گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس کی ایک نسبت آج کی رات کی طرف بھی بنتی ہے، یا جو رات گزر گئی ہے شعبان کی طرف بھی بنتی ہے۔ یہ میرا عنوان ڈبل ہے، شعبان کی فضیلت میں بھی اور رمضان کی فضیلت میں بھی۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رب سے معافی مانگ تو صحیح، اس لیے کہ حدیث قدسی کا مفہوم بھی ہے کہ اگر کوئی قوم گناہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ایک دوسری قوم لے آؤں جس سے گناہ سرزد ہو اور وہ پھر مجھ سے معافی مانگے۔ اس لیے کہ جب بندہ اپنی پیشانی کو خدا کے حضور رکھ دیتا ہے اور جھکا دیتا ہے اور کہتا ہے مولا میں تو بڑا غلط ہوں، مجھ سے تو یہ گناہ ہو گیا، تو معاف کر دے، اپنے معبود کی زلفوں کا صدقہ معاف کر دے، تو خدا بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگا۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی ایک صفت ہے غفور ہونا، غفار ہونا۔ جب بندے اس سے معافی مانگیں گے تو اس کی صفت کا اظہار ہوگا، جب معافی نہیں مانگیں گے تو اس کی صفت کا اظہار نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگا کرے۔ اسی لیے حضور نے کہا کہ دن میں حضور خود 70 بار استغفار کرتے تھے تاکہ امت کو تعلیم ہو جائے۔ تو ضرور اپنی زبان سے اٹھتے بیٹھتے کہا کریں استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ ہو سکتا ہے کوئی مقبولیت کی گھڑی میں آپ کی زبان سے نکل جائے تو اللہ واقعی معاف فرما دے۔ حضرات گرامی، رسول کریم علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ وہ روئے جا رہا تھا، کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، ذنبی اکبر وَأَعْظَمُ مِنَ الْعَرْشِ وَاللَّوْ وَالْكُرْسِي، لو سے بھی بڑا، کرسی سے بھی بڑا، عرش سے بھی بڑا، بہت بڑا گناہ۔ ویسے اپنے گناہوں پر کسی کو گواہ نہیں بنانا چاہیے، کسی کو اپنے گناہ بیان نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کہ آپ جتنی بار کسی گناہ کو مزے لے کر بیان کریں گے، وہ جتنا گناہ کرنے کا گناہ ہوا تھا پھر بیان کرنے کا مزے لے کر پھر گناہ ہوگا۔ اس لیے ذرا اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ معافی مانگ، اللہ معاف کر دے گا۔ اس نے کہا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آخر مصطفیٰ کریم نے پوچھ لیا بتا تو نے کیا گناہ کیا؟ میں نے کہا عدالت کے سوا کسی کی برائیاں نہیں بیان کرنی چاہیے، کورٹ میں گواہی دینا مقصود ہو تو معاملہ اور ہے چاہیے اچھا تو نے کیا کیا، لیکن یہ وہ موقع تھا کہ رسول کریم علیہ السلام نے پوچھ لیا۔ جب وہ شخص روئے جا رہا تھا حضور نے پوچھ لیا بتا تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ شاید نہیں، یقیناً مصطفیٰ کریم کا پوچھنا اور امت کو تعلیم دینا مقصود تھا۔
اور حضور نے کہا کہ بتا تو نے کیا گناہ کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جس وقت اپنے مردوں کو دفناتے ہیں تو میں ان کی قبروں کو اکھیرتا ہوں اور کفن نکال کے اور کفن جا کر کے تو بیچ دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک ایسا بھی ہوا کہ ایک عیسائی لڑکی اس کو جس وقت دفنا کر کے گھر والے چلے گئے تو میں نے اس کی قبر کو کھولا اور میں وہ کر بیٹھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی جلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ نبی کریم کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کی عصمت کا محافظ بنا کے بھیجا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص اٹھا اور باہر چلا گیا اور کہنے لگا یا اللہ زمین پھٹ جائے، میں زمین کے اندر چلا جاؤں، جس کو تیرے محبوب نے بھی اپنی بارگاہ میں کچھ نہیں فرمایا تو اس کو زندہ رہنے کا کیا حق؟ ابھی وہ یہی دل سے دعا کر رہا تھا، اس لیے کہ مصطفیٰ چپ ہو گئے، مصطفیٰ نے سر جھکا دیا تھا، وہ یہ دعائیں مانگ رہا تھا۔ اچانک مصطفیٰ نے سر اٹھایا اور حضور نے فرمایا آئینہ ہوا آئینہ ہوا آئینہ ہوا۔ عربی میں اس جملے کا مطلب ہے وہ کہاں ہے وہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، وہ رونے والا شخص کہاں ہے؟ حضور نے کہا، اس کو سامنے کیا گیا۔ مصطفیٰ کریم نے کہا اور رونے والے گھبرانا، تیرے آنسو رنگ لے آئے ہیں، خدا نے مجھ محمد پر یہ آیت نازل کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ محبوب فرمائیے اے میرے بندو، اب آئیں اس نقطے کی طرف، میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ بندے سارے کس کے ہیں؟ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ محبوب فرمائیے یا عبادی الذین، اے میرے بندو، یعنی رب نے کہا محبوبہ جو تیری دہلیز پہ آ گیا تو نے کہہ دیا یہ میرا ہے تو پھر اس کو یہ پیغام بھی سنا دو، اسرفوا علی انفسہم، وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اس کو یہ پیغام سنا دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ حضران گرامی، اللہ رب العالمین کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے گناہگار تیرا کام بن گیا، رب نے تجھے معاف فرما دیا ہے، رب نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ اس لیے کیوں معاف کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، تو رویا ہے، اور دوسرا صرف روتے تو اور بتیرے ہیں لیکن تو دہلیز مصطفیٰ میں آ گیا ہے۔ برادران گرامی، وہ جو دوسری آیت کا میں نے حوالہ دیا سورہ نساء کی، جاؤگا، کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں، اور اگر کوئی مدینہ شریف حاضر نہ بھی ہو سکے تو علماء فرماتے ہیں وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، ذرا سر کو جھکا لے، آنکھوں کو بند کر لے اور مدینے والے پر درود پڑھ لے اور درود پڑھ کے کہے یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر خدا سے معافی مانگے، اللہ معاف فرما دے۔ ابن کثیر ایسے مفسر نے بھی اس آیت کے زمرے میں اپنی تفسیر کے اندر لکھا کہ رسول کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد ایک شخص حضور کے روضہ انور پہ آیا اور آ کر کے یہ آیت پڑھنی شروع کر دی، جس کا معنی یہ بتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ محبوب کی بارگاہ میں آئے، اور ساتھ کہہ رہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور کہہ رہا تھا یا رسول اللہ قرآن نے کہا ہے آپ کی بارگاہ میں آ جاؤ، میں اب آپ کی بارگاہ میں آ کے خدا سے معافی مانگتا ہوں۔ تو وہ شخص ابن کثیر ایسے مفسر نے بھی لکھا کہ روضہ انور کے اندر سے آواز آئی او معافی مانگنے والے جا تجھے خدا نے معاف کر دیا۔ حضور سلام سنتے ہیں، جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ہو جس میں نیتیں صاف کرنے کا حکم ہو، جسم صاف کرنے کا حکم ہو، یا رمضان المبارک کی آمد ہو، تو اس میں مسلمانوں ہمیں موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، خدا سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ بھی پچھلے مہینے کی بات ہے، یہ ریاض صاحب ادھر بیٹھے، ان سے جرمنی کے اندر ملاقات ہوئی، ان کے ایک عزیز عمر حیات اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک، 2 ہفتے پہلے بچے پاکستان سے آئے، رات کو سوئے اور ماں کہنے لگی جاؤ بچوں پاپا کو اٹھاؤ، بچے آ کے کہنے لگے پاپا تو بولتے ہی نہیں ہیں، بیوی نے آ کے دیکھا تو وہ
परवास कर चुका था, उसकी रूह परवास कर चुकी थी। बरादर, जिंदगी का तो क्या एतबार है कि बंदा सोए और पता नहीं उठ पाए या ना पाए, और सुबह हो तो पता नहीं शाम भी होती है या नहीं होती। तो हर रात अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, और ख़ुसूसन ये महीना, ये शब बरात अल्लाह ने नसीब फरमाई है और रमज़ानुल मुबारक की आमद है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको करम और रहमतों से नवाजे। बातें तो शायद मैं और भी करता, लेकिन अब चूँकि वक्त हो गया है, और फिर ये भी कि कल इस वक्त भी मैं गुफ्तगू कर रहा था, फिर रात भर सुबह 4 बजे तक हमारी महफिल रही, और फिर सहरी की, फिर सहरी के बाद रोज़ा रखा, फिर जर्मन से यहाँ का सफ़र भी, और अब आपकी खिदमत में हाजिरी हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह हमारे थोड़े को भी ज़्यादा बना दे। अगर एक बात ही दिल पे लग जाए और बंदा ये समझ ले कि मुस्तफ़ा से जितना ताल्लुक़ मजबूत होता चला जाएगा उतनी रहमतें भी बरसनी शुरू हो जाएंगी, तो ये बात भी समझ आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी के सदके हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा दे, हमारी आखिरत भी बेहतर फरमा दे। इंशाअल्लाह बाकी बातें कल ज़ोहर की नमाज के बाद मोहम्मदिया मस्जिद रशिया के अंदर करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम दे रहे हैं, लेकिन आखिर में नारे तकबीर और रिसालत बुलंद की, नारे तकबीर। अगर हो सके तो एक हाथ बुलंद कर लें या रसूलुल्लाह पर दोनों हाथ, नारे तकबीर।